ترکی تو اپنی فوج اتارے گا غازہ میں. اگر غازہ میں فوج نہ بھی اتاری، نہیں اتارنے کی نوبت آئی تو سیریا کے میٹر پر ترکی کو جنگ میں آنا پڑے گا ہی. بالکل سیریا کے مسئلے پر آئے گا جنگ میں. جو محمد الجرانی کی سرکار ہے اس کو ترکی سپورٹ کرتا ہے، اور جو اگلا جس کے بننے کے چانس ہیں سیریا کے نئے پرائم منسٹر کے، جو مظلوم ابدی ہے، ترکی اس کے خلاف ہے. تو اور اس کو مظلوم ابدی کو پورا امریکہ کا یعنی کہ کرسچن عیسائی یورپ کا سپورٹ ہے اس کو. تو یہ حالات ترکی اس جنگ میں تو سیریا میں جائے گا. یہ گریس، سائپرس، ترکی، سیریا، لیبنان، یہ تو پورا حصہ جہاں یہ کرد آباد رہتے ہیں عراق اور سیریا اور ترکی کے بیچ میں، یہ پورا ایریا بالکل جنگ کی لپیٹ میں آئے گا ہی آئے گا. پاکستان، افغانستان، انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش ادھر کا حصہ بھی بہت جلد یہ جنگ کی لپیٹ میں آئے گا. اور پاکستان کے جو یہ لیڈر ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈر، ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے کہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں. یہ اتنے بیکار لوگ ہیں، ان کی بس کی نہیں ہے کہ بھارت کا مقابلہ کر سکیں. یہ دیکھنا بھارت ان کے اوپر حاوی رہے گا، پاکستان کے اوپر، کیونکہ یہ لوگ تو بالکل بچے ہیں، امریکہ کا غلام ہے. تو جس طرف کو امریکہ ہاتھنا ادھر کو بولتے ہیں. ان کی بس کی نہیں. یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں جنگ کیا ہوتی ہے، لڑائی کیا ہوتی ہے. یہ سنبھالے نہیں جائے گی، اور آگے چل کے یہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے. یہ دبئی اور لندن میں پاکستان کے لیڈر جو ہیں، یہ بڑے بڑے منسٹر، یہ ملک چھوڑ کر بھاگیں گے. حالات بہت خراب ہوں گے. جنگ برابر ہی چل رہی ہوگی، بڑی بنگلہ دیش بھی ہوگا. اور افغانستان سے جو پاکستان سے لڑانے کی جو جہاں تک خیال ہے امریکہ کی، وہ یہ ان میں پالیسی، کیونکہ امریکہ بگرام ایئر بیس لینا چاہتا ہے افغانستان سے. تو اس کے ذریعے وہاں پر جنگ رکوانے کے لیے، سیز فائر کرانے کے لیے امریکہ پاکستان اور افغانستان میں جائے اور وہاں اپنا ملٹری ایئر بیس بنائے. اگر ایسا ہوا تو چین اس لڑائی میں کود پڑے گا، اور چین اپنے قریب امریکہ کی فوج کو نہیں آنے دے گا، یعنی کہ افغانستان کے اندر. تو یہ اتنے غلام لوگ ہیں امریکہ، اور یہ انڈونیشیا اور یہ آذربائیجان، یہ امریکہ اسرائیل کے غلام لوگ ہیں. تو یہ غازہ میں اپنی فوج اتارنے کی نوبت کیوں آئے گی؟ یہ سیدھا اگر یہ پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان یہ اگر اپنی فوج غازہ میں اتارتے ہیں تو ایران کی لڑائی ہوگی پاکستان سے، اور انڈونیشیا سے بھی، اور آذربائیجان سے بھی، اور ترکی کی بھی. تو یہ سیدھا اگر ہوا ایسا، غازہ میں پاکستان نے فوج اپنی اتاری، تو یہ سیدھا مسلمان دیشوں کو آپس میں لڑانے کا ایک ایجنڈا ہوگا بالکل. اور لڑائی بھی ہونی ہے مسلمان دیشوں کے اندر بھی، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو ماریں گے اور قتل بھی کریں گے. اور یہی لڑائی آگے چل کے پرمانو یعنی کہ نیوکلیئر ٹیسٹ یا نیوکلیئر کی دھمکی تک بالکل آ جائے گی. بات نیوکلیئر تک آنی ہی ہے یہ جنگ آگے چل کے. روس بالکل، فن لینڈ، ڈینمارک، اور یہ سویڈن، اور یہ بیلاروس، یہ پورا ایریا، اور انگلینڈ، فرانس، جرمنی، یہ روس کے اس جنگ کی لپیٹ میں بالکل آئے گا ہی آئے گا. یہ کرسچینٹی ملک جو ہیں، یہ یورپ والے. اور امریکہ اس میں شانت نہیں بیٹھے گا. امریکہ کا بھی ہر جگہ اپنا کردار ہوگا. امریکہ میں ہر جگہ، مڈل ایسٹ میں بھی، یورپ میں بھی، اور انڈیا، پاکستان، چائنا، اس جگہ بھی اپنا کردار ہوگا. چاہے بھارت کے اندر ہی سول وار، یا پاکستان میں سول وار، یا حکومت کا تختہ پلٹ کرایا جائے پاکستان کے اندر یا بھارت کے اندر یا اس ایریا میں. اور امریکہ اپنی اندرونی طریقے سے بھی بالکل پریشان رہے گا. جیسے مغرب میں یعنی کہ امریکہ میں، ویسٹ میں بغاوتیں ہوں گی، آپس میں لڑائیاں ہوں گی وہاں بھی کنٹریوں میں، جیسے وینیزویلا ہو سکتا ہے، آگے چل کے کیوبا، جو اور بھی کنٹری، ان میں لڑائی ہوں، امریکہ کی پولیٹیکل لڑائی ہوں، بزنس کی جو ہے، یعنی کہ جس میں ایک دوسرے سے بغاوت پر اتر آئیں یہ لوگ. اور چائنا بھی اس میں، جو تائیوان کا اس کا ٹارگیٹ ہے چائنا کا، وہ چائنا کو تو اس طریقے سے کیپچر کرے گا دنیا نے سوچا بھی نہیں ہوگا. مطلب اپنی نئی ٹیکنالوجی سے، نئی طریقے سے چائنا کو وہ ایسا کیپچر کرے گا. وہ چائنا تائیوان کو اس طریقے سے کیپچر کرے گا، ٹیکنالوجی نئی طریقے سے. اس کی فوج بالکل تیار ہے تائیوان کو کیپچر کرنے میں. نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، یہاں بھی امریکہ کا کردار ہوگا. یہاں بھی ان میں بھی لڑائی ہونی ہے. ایران اور اسرائیل کی تو وہ لڑائی دیکھنے کو ملے گی کچھ ٹائم بعد میں. اب یہ
अक्टूबर का महीना हो 2025 से, तो कुछ टाइम के बाद में बस बहुत बहुत बड़ी लड़ाई है। और अब जो होगा अमेरिका की फौज मिडिल ईस्ट में आकर लड़ेगी, क्योंकि इजराइल के बस में नहीं है किसी मुल्क से लड़ना, ईरान से, किसी बड़े मुल्क से, तुर्की से भी या कतर से, किसी से लड़ेंगे तो सही, लेकिन अमेरिका एंट्री मारेगा इस जगह मिडिल ईस्ट में। अमेरिका की फ़ौज आएगी, यानी ईसाइयों की, जो बताई गई है क़यामत से पहले, इमाम मेहदी से पहले ईसाइयों और मुसलमानों में बहुत बड़ी जंग होगी। तो इस दौर में सब हालात उसी की तरफ बिल्कुल बनते जा रहे हैं, जो मुसलमानों और ईसाइयों में बहुत बड़ी जंग होगी। यह हालात सब उसी तरफ आ रहे हैं। और हदीसों में मिलता है कि शाम में इतने फितने होंगे, एक फितना ख़त्म होगा तो दूसरा बिल्कुल तैयार होगा, नए नए फितने। ये जो लड़ाई झगड़े शाम के अंदर, फ़िरका परस्ती, और कोई आतंकवादी है, कोई STS है, कोई जैसे मोहम्मद अल जुलानी है, कोई जिसमें मजलूम होती, किसी का ईसाइयों को सपोर्ट है, कोई मतलब हक के लिए बिल्कुल लड़ने वाला बोलने वाला नहीं है, एक उम्मत एक खलीफा वाला। तो ये फितनों का दौर है। और नाच गाना बिल्कुल शाम के अंदर जो है आम बिल्कुल हो चुका है आम बात बिल्कुल। मिस्र के अंदर भी ये चीज़ आम है। तो शाम के हवाले से ये बताया गया है, जब शाम में फितने होंगे तो ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इमाम मेहदी का ज़फ़र ना हो जाए। नबी ने फरमाया फ़ला ततनहा हत्ता युनादी मुनादिम मिनस समाई इन्ना अमीरकुम फुल्ला। शाम में इस कदर फितने होंगे, एक फितना ख़त्म होगा तो यूं ही दूसरा आ जाएगा, और ये तब तक नहीं रुकेंगे तब तक आसमान से आवाज़ नहीं आ जाएगा, तुम्हारा अमीर फुला है, हाजा खलीफतुल्लाहिल मेहदी, ये तुम्हारे खलीफा मेहदी हैं, इनकी इताअत करो, बैत करो। यानी कि इमाम मेहदी की आमद हो चुकी होगी, तब तक ये फितने नहीं रुकेंगे, इस हदीस में ये बताया गया है। और जब हुकूमत नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दी जाए, यानी कि उनको दे दी जाए, यानी कि हुजूर ने फरमाया अमानत को ज़ाया की जाए। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह अमानत ज़ाया किस तरह की जाएगी? तो फरमाया जब हुकूमत के कारोबार जिम्मेदारियाँ नाअहल और नालायक लोगों को सौंप दी जाए तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। तो आज 57 मुस्लिम देशों में कौन सा ऐसा हुक्मरान है, एक दो को छोड़कर, जो इस हालात के मुताबिक ना हो जो हदीस में बताया गया है। ये जानते नहीं हुकूमत कैसे चलती है। पाकिस्तान, ये शहबाज शरीफ, ये बच्चे लोग इन्हें जानते नहीं हुकूमत कैसे चलाई जाती। कोई सा भी अरब हो, कोई सा भी कंट्री हो, 57 देशों में कोई इन्हें पता है नहीं हुकूमत के बारे में, ना इस्लाम से ना कुरान से, बस यहूदियों की, अमेरिका की ग़ुलामी और उनसे तरक्की और बिजनेस उनके साथ।